डेमो वगैरह के लिए मेगल साहब आप माशाल्लाह सबसे अच्छे लगे आप लगे हुए ऐसे टेबल टेनिस में देखता था टेबल टेनिस ये भी है, एक पीछे भी सेटअप है। चरखी अलाउ नहीं है भाई। सबसे पहले तो मैं आईकैन का बड़ा मशकूर हूँ जिन्होंने आज की इस गैदरिंग का इनकाद किया है। तो हम सब जो हैं स्टूडेंट्स हैं, तो चूँकि हम सब अपने घरों से दूर हैं, तो आज जहाँ पे गैदरिंग के अंदर हमें ऐसा फील हो रहा है कि यार हम कहीं दूर नहीं हैं, हम अपनों के अंदर ही हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होलिस्टिक फेस्ट। बाकी की बात जो है अब अब्दुल्ला बताएंगे कि आज यहाँ क्या हो रहा है। गाइस सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को सलाम करता हूँ। तो आज हम लोग जो है उमुल कुरा सेंटर के अंदर आईकैन की तरफ से एक कम्युनिटी के लिए खुसूसन जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनके लिए ईद-उल अज़हा का डिनर ऑर्गेनाइज़ किया गया था, तो उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे आज के होस्ट हैं फैज़ान भाई, जिनका जो यूट्यूब चैनल है होलिस्टिक फैज़ान, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। जितनी भी अपडेट्स आती रही कम्युनिटी के हवाले से और आपको प्रोफेशनल गाइडेंस के हवाले से, वो भी आप लोग यहाँ से वसूल करते रहेंगे। और हम लोगों ने सबसे पहले तो डिनर किया है और आईकैन का जो तो तारीफ़ था, जो कम्युनिटी के डेवलपमेंट के हवाले से आईकैन जो काम कर रही है उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। और मैं नबील भाई लोग और ज़हूर भाई लोगों का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आज के इवेंट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो सब की सब आपको समराइज़ करके दिखा दी जाएंगी। दिस प्लेस इज़ बिग, तकरीबन ये 6 मीटर बाय 8 मीटर की है, रीजनेबल साइज़ है। 40 लोगों की सिटिंग में यहाँ पे हम इवेंट जो है वो कर सकते हैं। इनफैक्ट जब इस मस्जिद की ओपनिंग हुई थी वो भी हमने इसी जगह पे जो है ना शेख वाइल इब्राहिम आए थे और वी डिड दैट थिंग। जब जो पीछे स्टॉल नज़र आ रहे होंगे तो हमारे कुछ पॉपअप स्टॉल्स होते हैं। आपको शायद इल्म हो कि जब हमने ये बनाया था सेंटर उस वक्त पर्थ में एक भी बुक स्टोर नहीं था, इस्लामिक बुक स्टोर, तो आवर्स इज़ द फर्स्ट वन। तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक और भी खुल गया IBC विच आई हाईली रिकमेंड एवरीवन शुड गो देयर। तो बहरहाल हमारा भी एक है जिसका पॉपअप बुक स्टोर हम लगाते हैं जगह जगह पे। अपने जुमा हमारा इधर होता है बेडिंगटन कम्युनिटी सेंटर में, वहाँ पे भी लगता है। इसके अलावा पीछे कुछ और आइटम्स हैं। इसकी सेल से जो भी प्रोसीड आती हैं वो हमारी 2 मसाजिद हैं उन पे जाती हैं, एक ये और एक सिडनी में। जो सिडनी में उसका नाम है आईकैन यूथ सेंटर बैंक्सटाउन। तो आपको नाम से अंदाज़ा होगा इट्स फोकस्ड ऑन यूथ। और ये सेंटर भी व्हेन यू सी दैट यू वुडंट थिंक दैट इट्स जस्ट अ मस्जिद, it's a center and we highly encourage all the youth to come here इंशाल्लाह। तो इसी पर्पज़ के लिए ये बनाया गया है। और यहाँ पे जो बुक्स आपको नज़र आ रही हैं, मैं आपको कुछ बुक्स प्रेजेंट करता हूँ। तो इसमें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ओवर 50 बुक्स हम पब्लिश कर चुके हैं। और इनको अगर आप देखें तो इट हैज़ गॉट इलस्ट्रेशंस एंड सो ऑन, ताकि बच्चे एक फ़न वे में इस्लाम को जो है वो लर्न कर सकें, रादर दैन ड्राई बुक्स जिसमें जस्ट क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स लिखे हो, उसकी बजाय। अभी नबील भाई जो इंटीरियर है आईकैन के सेंटर का, उसके बारे में बताएंगे। इसके अंदर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो नबील भाई ज़रा बताएंगे। जी, तो दिस इज़ वन ऑफ आवर क्लास रूम्स। तो यहाँ पे हम मुख्तलिफ काम करते हैं। एक तो हमारा संडे स्कूल होता है यहाँ पे। हमारे जो ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम बच्चे हैं उनका 20% जो है ना सिर्फ वो जाता है इस्लामिक स्कूल्स में, विच इज़ स्टिल ग्रेटर दैन द सिचुएशन इन US एंड UK जहाँ पे 1% to 3% जाते हैं। 20% बच्चे यहाँ पे इस्लामिक स्कूल्स में जाते हैं, लेकिन 80% ऑफ देम गो टू पब्लिक स्कूल। और पब्लिक स्कूल में आपको पता है कि ज़ाहिर है कि दे आर नॉट देयर टू टीच देम इस्लाम। तो लिहाजा एक बिग गैप है हमारे बच्चों के पास। पाकिस्तान में तो बाप कभी बताता है, कभी चाचा, कभी दादा, कुछ ना कुछ आके बताते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इस वजह से हमने ये बनाया ताकि उनको एक इस तरह का माहौल फराहम किया जाए जहाँ पे वो दीन के बारे में सीख सकें इन अ फन एंड इंटरेस्टिंग वे। तो ये दिस इज़ वन ऑफ आवर क्लास रूम्स। जिस तरह से आपने देखा ये स्क्रीन्स हैं, इसके ऊपर हम मल्टी जो है वो सेंसरी एक्सपीरियंस के ज़रिए इनको जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं एंड सो ऑन। इस क्लास में हम अरेबिक भी पढ़ते हैं, उबैद भाई भी यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। तो यूजुअली एवरी संडे हमारी क्लास होती है 1 to 3, लेकिन आज की इवेंट की वजह से हमने कल की। इसके अलावा संडे स्कूल की जो बच्चों की 2 क्लासें हमारी हैं, यंग बच्चों की, और एक है बड़े बच्चे 12 से 15 साल के, जिनके लिए हम मोर इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स करते हैं, वो यहाँ पे बैठते हैं। बाकी छोटे बच्चे दे गो टू द अदर एरिया। तो दिस इज़ वन ऑफ आवर क्लास रूम्स। अरेबिक एंड अदर क्लासेस जो है वो यहाँ पे हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे मैं ले चलता हूँ, को लाइब्रेरी दिखाता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर कि आज यहाँ पे सुबह में भी एक इवेंट था जिसमें बच्चे और फैमिलीज़ वगैरह आए हुए थे, तो वो आपको जगह जगह पे प्लेटें और कप नजर आएंगे, तो उसके लिए जो है ना वो माजरत। तो दिस इज़ आवर लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी का पर्पज़ ये था कि आपको यहाँ पे इस्लामिक बुक्स जो इसेंशियल हैं वो कहीं भी नहीं मिलती। हर एक के घर में कोई छोटी छोटी लाइब्रेरी होती है जिसमें 10-15 किताबें होती हैं या ज़्यादा, कई कुछ के पास होती हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट के ऊपर किताबें नहीं होती। यहाँ पे हमने बड़ी केयरफुली ये लाइब्रेरी बनाई है। ये पीछे जो सेट है, दिस इज़ तफसीर,
Then over here we have got hadith, we have got usul sciences and a large bookshelf of history. تو اس سے آپ کو شاید پتہ چل رہا ہوگا کہ ہمارا زیادہ انٹرسٹ کس چیز میں ہوتا ہے. تو 3 rows of history. Then we have got spirituality, Islam and West. یہاں پہ آپ رہتے ہیں, اسلام پہ لوگ طرح طرح کے آبجیکشنس کرتے ہیں. How would you answer them? So we have got a bookshelf for that. سیرہ کے لیے آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پہ موجود ہے, اسلام اینڈ اکانومی, اکنامک سسٹم آف اسلام, فقہ کے حوالے سے موجود ہیں. دس ہول ریڈ کبرڈ از کڈس بکس. پھر اس سائڈ پہ آئیں تو منی میٹرز, سائیکالوجی, برین سائنس, آل دیز تھنگس, منطق, فلاسفی, یہ جو بکس چینل پیچھے والا, اس میں اس طرح کی چیزیں. پھر یہ ہمارا بک شیلف وہ ہے جس میں چیزیں جو ہیں وہ ہدیتاً ہمیں رکھی ہوئی ہیں, جو جہاں سے جو ہدیہ جو دیتے ہیں ساتھی, دیٹ گوز ٹوورڈز دا رننگ آف مسجد ایکسپینسز اینڈ سو آن. اسی طرح سے یہ ایک اور لائبریری ہے جس میں اسلامک ایکٹیویزم کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں. تو یہ اس حوالے سے ہے. اس میں ہماری کچھ فار سیل بکس ہیں جو آپ کو ڈبے نظر آ رہے ہیں. دس از آور دعویٰ مٹیریل وچ وی یوز آن آور منتھلی دعویٰ اسٹال. تو کیننگ ویل میں ہمارا ہر منتھ لگتا ہے دعویٰ اسٹال فار گیونگ دعویٰ ٹو نان مسلم. تو اس کے لیے بھی سپلائز وغیرہ ہم ادھر سے مینیج کرتے ہیں. اچھا, اگر کسی ساتھی کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی کتب چاہیے ہو تو یہاں پہ مطلب اپنا نام درج کروا کے اپنے نام کی ایک جو بک ہے وہ ایشو کروا کے وہ لے جا سکتا ہے. اور جو مقررہ ٹائم ہے, جس طریقے سے پاکستان کے اندر یا جو بھی لائبریریز ہیں ان کا پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ نے واپس کرنی ہوتی ہے, وہ فری آف کاسٹ آپ لوگ لے جا کے پڑھیں اور اس کے بعد آپ واپس کر دیں. تو یہ جو لائبریری ہے, یہ جو بھی سینٹر ہے وہ اس کی جتنی مطلب اتنا بڑا ہم لوگوں کا ایکسپینڈنگ نیٹ ورک نہیں ہے, اسی سینس سے ہم لوگوں نے اسے بنایا ہے. انشاءاللہ جیسے ہی ام القریٰ گروتھ کرے گا, انشاءاللہ جو لائبریری ہے اس کا بھی جو اسٹرکچر ہوگا وہ بھی بڑا ہو جائے گا, اس میں بکس جو ہیں وہ ان کی بھی کوانٹٹی زیادہ ہو جائے گی. تو ابھی ہم لوگ آگے چلتے ہیں. My estimated that I think we might have close to between 1.5 to 2,000 books جو consider number of shelves ہیں. جی تو یہ ہماری مسجد کے امیر ہیں لطیف. صبح فجر سے یہ یہاں پہ موجود تھے, چونکہ ظاہر ہے جس دن ایونٹ ہوتا ہے اس دن بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, بہت کچھ سیٹ کرنا پڑتا ہے, کرسیاں ساری ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنی, سینٹر کی کلیننگ, پیچھے جو بچوں کا باسکٹ بال کا ایریا ہے اس کا بلو ڈاؤن اینڈ سو آن. تو صبح سے ماشاء اللہ یہ ادھر تھے. ایون کہ ان کو اتنا بھی ٹائم نہیں مل سکا کہ جب وہ صبح والا ایونٹ شروع ہوا تو ہی واز اسٹل ان ہز پجاماز, سو دین ہی ہیڈ ٹو گو اینڈ چینج اٹ, سو ہی جسٹ کم بیک آفٹر دیٹ. تو یہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نماز وغیرہ اپنی فی الحال کر رہے ہیں, اور ہمارا پلان ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک پراپر پرپز بلڈ جگہ بنائیں گے یہاں پہ. فار دا ٹائمنگ وی یوز دس ایریا فار آور پریئرس. یہ پیچھے آپ کا قرآن کا بک شیلف ہے, یہاں پہ آپ آئیے, پڑھیے, ٹائم گزاریے. آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ لوگ اس سینٹر میں آئیں اور یہاں پہ نماز پڑھیں. اس کے باہر ایک لگا ہوا ہے کی باکس, اس کا کوڈ انلاک ہے. آپ یہاں پہ نماز پڑھیں, اٹس یور سینٹر, یور پلیس. آپ پڑھ کے نماز اس کو لاک کر کے دوبارہ یو کین پٹ دا کی بیک. اور باقی لوگوں کو بھی بتائیے, دے کین کم ہیئر اینی ٹائم. جسٹ ون کنسیڈریشن, پلیز ڈو ناٹ پارک آن دا اسٹریٹ, چونکہ کاؤنسل کی طرف سے ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ وی کین اونلی پارک ان سائڈ دا پریمیسز. سو وی ہیو گاٹ پریٹی بگ پارکنگ ایٹ دا بیک, تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس کے پیچھے جو جگہ ہے, اس پردے کے پیچھے, دیٹ از اوور ہاسٹل. تو یہاں پہ الحمدللہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اور دوسرے جو ہے ہمارے دیگر مائیگرینٹس وہ یہاں پہ رہتے ہیں, اور الحمدللہ دیٹس اے سورس آف ارننگ فار دس پلیس ایز ویل. چونکہ اس پلیس کے اوپر بہت سارے ایکسپینسز آتے ہیں, کہ بلز ہوتے ہیں, کونسلز ریٹس ہوتے ہیں, تو ہمیں وہاں سے وہ ارننگ آتی ہے. پلس یہ کہ ان کے لیے بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک جگہ مل جاتی ہے, اسپیشلی اس ساتھیوں کے لیے کہ نماز کے ٹائم پہ دے ہیو اے پلیس ویئر دے کین ریڈیلی کم اینڈ آفر دا پریئر انشاءاللہ. باقی میں آپ کو ایک دو جگہ اور دکھاتا ہوں اینڈ دین وی ول گو آؤٹ سائڈ. مطلب یہ ہمارا کچن ہے. تو جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں, کسی بھی مصلی کے اوپر جاتے ہیں, تو ہم لوگ وہاں پہ اسینشیل چیزیں, مطلب سم ٹائم لنچ باکسز وغیرہ ہماری گاڑی کے اندر پڑے ہوتے ہیں, تو گرم کرنے کے لیے اوون چاہیے, کوئی چائے شائے نہیں ہے, وہ آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ فیسلٹی اویلیبل ہے. تو آپ اینی ٹائم آئیں. تو اس کے اندر جو فریج کے اندر تو مطلب جو ہاسٹلائز لوگ ہیں میرے خیال ان لوگوں کا کھانا پینا اگر آپ لوگ اپنا لا رہے ہیں تو آپ لوگ اپنا بنا کے اور برتن وغیرہ اسی طریقے سے واش کر کے جا سکتے ہیں. لیکن اس میں میں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ دیکھیں, مسجد ہو, سینٹر ہو, جتنی بھی یہ باقی جتنی بھی سروسز ہیں, دا مین سروس از اسٹل دا پریئر فیسلٹی. تو یہاں پہ پانچوں وقت جیسے کوڈ بھی بتایا, وہ ویسے شاید فیضان بھائی ایڈٹ کر دیں ایٹ لیسٹ ویڈیو میں, لیکن وہ ابھی پبلک نہیں ہے, بٹ یو کین کم اینڈ یو کین پرے ہیئر. اور یوزلی جو مطلب کہہ لیں فجر کی نماز ہے, مغرب اور عشاء کی نماز وہ ہو رہی ہوتی ہے. باقی ٹائم پہ یہاں پہ شاید آپ کو کوئی نہ ملے, لیکن آپ کے اسکیجول یوزلی اسٹوڈنٹس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور یہاں پہ جو کچھ ساتھی رہتے ہیں وہ بھی اسٹوڈنٹس ہی ہیں. تو یو آر موسٹ ویلکم.
تو دیٹس دا مین پرپز. تو اس کو عباد کرنا یہ بھی ایک مطلب آپ جو شروع کے ساتھی ہیں یہاں پہ آگے نمازیں پڑھیں گے تو یہ بھی ایک بڑی خدمت ہوگی. تو مطلب ہم یہاں پہ جتنی مرضی فیسلٹیز بنا دیں اگر لوگ نہیں آئیں گے تو پھر اس کا کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے. تو وہ ایک سر میں ذہن میں ابھی آیا نکل جائے بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ابھی ہم میں سے کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر 100 لوگ ہیں نا تو اس میں سے 20 لوگ ہیں جو کسی مقام پر ہیں صحیح, اور 80 لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو وہ 80 لوگ اس 20 کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید ان کی طرف سے کوئی ہمیں ہو جائے. صحیح. یہاں پہ ریفرنس از ویری امپورٹنٹ نا. آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کو کوئی گائیڈنس بہت ضروری ہے. 1 سال کا کام 10 دن میں ہو جاتا ہے اگر آپ اف یو ہیو اے پراپر گائیڈنس. تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ اگر میں مان لیں کہ میں کے بیس میں ہوں, کوئی کہیں دوسری کمپنی میں ہے اور وہاں پہ کوئی اوپننگ ہوتی ہے ایسی, بالکل, تو وہ اس کم سے کم اس چیز کو لا کے پریزنٹ کر دے کہ کم سے کم ایک بندہ اپلائی کر سکے. بالکل بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے فیضان بھائی تھوڑا بہت کوشش کرتے ہیں گروپ پہ, ہی شیئرز دی اس جاب. چیز کو اگر ہم کریں نا تو ایک دوسرے کا ساتھ دے کے پھر وہ آدمی جا کے پھر کسی کی مدد کرتا ہے. دیٹ از اے چین سائیکل. بالکل ایسا, ابھی یہی ایسے ہی ابھی تقریباً 4-5 ہفتے پہلے ایک ایونٹ کیا یہیں پہ اسی ہال میں, اور اس میں فیضان بھائی, اکمل بھائی, جو ساتھی جنہوں نے پہلے اس پروسیس سے گزرے ہیں, اور کچھ سینئر ساتھی بھی جن کا ایکسپیرینس ہے, دے ایکسپلین دا ہول پروسیس, سی وی اور کس طرح اپلائی کرنا ہے, نیٹ ورکنگ کس طرح بڑھانی ہے. اور وہ ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ تھا ویسے ویکیشن پروگرام کے حساب سے, بٹ دیر آر مور پروگرامس ان شاء اللہ پلانڈ, اور اس کو ہم اناؤنس بھی کرتے ہیں. تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو جوائن, اور اس میں جس طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اس اسپیکٹ کو کور کیا. اس کے علاوہ ایک کیریئر فورم بھی ہے ہمارا, اس کیریئر فورم کو بھی آپ ضرور جوائن کریں. اور اس کا پرپز یہی ہے کہ جب آپ کو کسی فیلڈ کی جاب کسی بھی بھائی کو چاہیے ہو نا, تو وہ اس پہ لکھیں گے جی میں اس فیلڈ کی جاب ڈھونڈ رہا ہوں. تو یہاں پہ ہمارے جو بھائی ہیں بہت سارے, وہ بہت ساری مختلف جابس میں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ میکینیکل انجینئر کون کون ہے کمیونٹی میں, الیکٹریکل کون کون ہے, تو وی کین گیٹ یو نیٹ ورک ود دیم. تو دیٹ از another فارم ان وچ وی ہیلپ پیپل. تو اس کو کیریئر فورم کو ضرور جوائن کیجیے انشاءاللہ, اور شہزاد بھائی اس کو لیڈ کرتے ہیں, اینڈ ہی کین کنیکٹ یو ود ریلیونٹ پیپل انشاءاللہ. مطلب اس میں ایک اور مین چیز یہ ہے کہ جب ہم لوگ آتے ہیں پاکستان سے یا کسی اور جگہ سے 476 کے اوپر یا 500 کلاس کے اوپر آتے ہیں, تو ہمارے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یار جس بندے کو ہمیں مل گیا ہونا یہ مجھے جاب بھی ڈھونڈ کے دے گا, کل اس بندے نے میری جوائننگ بھی کرا دینی ہے. بات اس میں سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ کو وہ بندہ صرف پروفیشنل گائیڈنس دے گا, آپ کو ایک وے آؤٹ دے دے گا, رستہ بتائے گا, رستے کے اوپر چلنا آپ نے. اب اس کے اوپر آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کیسے چلتے ہیں, چھلانگے لگا کے چلتے ہیں, آہستہ آہستہ چلتے ہیں, یا آپ گر جاتے ہیں. تو آپ بس اپنے رستے بنائیں اور چلنا خود سیکھیں. تو یہی میری سب سے مطلب یہ ہوگی کہ جو بھی ساتھی ہیں تو انہوں نے اپنی لمیٹائزیشن کے اندر رہ کے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ تو نہیں, وہ سمجھتا ہوں اس بات کو, میں کیا مچھلی کھلا مجھے پکڑنا سکھا دیں. ہاں تو بس وہ ایسا ہی ہے. وہی چیز ہے نا, پتہ تو ہو کیا جانا ہے. میں یہاں پہ آیا تھا, جب میں یہاں پہ لینڈ ہوا ہوں, مجھے میں ایک دم ایسا بلینک فیس تھا, مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کس سے ملنا ہے, کیا کرنا ہے. تو یہ میرا پہلا انٹریکشن ہے ایون میں کہوں گا کسی پاکستانی کمیونٹی سے. مطلب میں انگریزوں میں ہی سارے. اب اس میں آپ لوگوں کی تھوڑی سی ہیلپ چاہیے مجھے, چونکہ نا بیکاز آئی ہیئر دس کمنٹ سو ویری آفن کہ جی مطلب کئی دفعہ عرب کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کام ہو رہا ہے اتنا بڑا. تو اب اس میں آپ لوگوں کی ہیلپ چاہیے. آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. وی ہیو گاٹ فیس بک پیج جس پہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, واٹس ایپ گروپس ہیں, لیکن وی آر مسنگ سم تھنگ. تو اس میں آپ لوگ گائیڈ کریں کہ ہاؤ ٹو ٹچ بیس ود نیو کمرز. دیکھیں آپ اگر کسی بھی گورے کو اٹھائیں گے تو کسی کو بھی اٹھائیں گے نا, تو وہ بھی والنٹیئرشپ کر رہا ہوتا ہے نا. آپ وہ کوئی ریڈ کراس کے ساتھ, جو کسی ہاسپٹل کے ساتھ, یا کسی کے مطلب 1 گھنٹہ فری ہے, وہ کسی کے وین چلانا آتا ہے تو وہ وین چلا رہا ہوگا. مطلب اپنی کمیونٹی کے لیے بھی یہ ہے, اگر والنٹیئرشپ ہے ہاں اپنی کمیونٹی کے لیے آپ کریں تو اس کے بیٹرمنٹ یا اس کے فلاح کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں. تو باقی انشاءاللہ آگے چلتے ہیں, نیکسٹ دکھاتے ہیں. تو یہ ادھر آپ کنٹینیو کریں. اچھا بھائیو, جس طرح سے ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ سینٹر جب ہم نے بنایا تھا تو دا آبجیکٹیو واز دیٹ اٹ شوڈ بی فیملی فرینڈلی. اس میں سسٹرز کی بھی جگہ ہو, اس میں بچوں کی بھی جگہ ہو. انفیکٹ اس سے پہلے ہم نے ایک کتاب لکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیسی تھی. وہاں پہ خواتین بھی آتی تھیں, وہاں بچے بھی آتے تھے, بچے اپنے ٹوائز بھی لے کے آتے تھے, وہاں صحابہ ریسلنگ بھی کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوتی تھیں. تو ہم نے وہ سارا سمرائز کیا
پھر ہم نے اس کی بیس پہ سینٹر کی ویژن بنائی کہ یہاں پہ کیا ہوگا. تو دس سینٹر آلسو ویلکم سسٹرز, جو کہ ہماری بہت ساری مساجد میں انفارچونیٹلی سسٹرز کی جگہ یا تو ہوتی نہیں ہے یا بہت چھوٹا سا کوئی ہوتا ہے. تو ہماری مسجد میں وی ویلکم سسٹرز. تو آج کے ایونٹ میں بھی جس طرح صبح میں سسٹرز were here, اور یہ دس روم از ڈیڈیکیٹڈ ٹو سسٹرز. تو they do their events. We have requested them to do their events here. ان کے لیے بھی اسی طرح سے آڈیو ویژول سسٹمز موجود ہیں, بیٹھنے کی جگہ موجود ہے. سینٹر میں ہمارے پاس الحمدللہ we have got number of chairs and so on. They can sit on the carpets as well and so on. We have got a computer. They can take the printouts. ہماری سسٹرز جو ہیں وہ they meet every week. اور on Wednesday they have got sister specific programs, sisters only, because they feel more comfortable when they are with the sisters. So every Wednesday morning جب آپ لوگوں کو انشاءاللہ شادیاں ہوں تو اپنی مسز کو ان کا اٹیچ کریں, ایک کانسٹنٹ اچھی انپٹ جو ہے وہ ملتی رہتی ہے. ایوری وینسڈے دے میٹ. تو یہاں پہ بھی دس از ون آف دا وینیوز دیٹ دے یوز ایز ویل, اور سنڈے کی کلاس بھی یہاں پہ کرتی ہیں. تو دس ایریا از فار سسٹرز انشاءاللہ. جسٹ اپوزٹ سائڈ میں بی آئی تھنک وی ووڈنٹ گو دیر ٹوڈے, بٹ دیر از another روم, اور اس روم کے ہمارے ذہن میں دو پرپز ہیں. ابھی ہم نے اس کو یوز کرنا شروع نہیں کیا, لیکن دا پلان از ون ٹو میک سارٹ آف اے آپ اسٹور, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا گڈ سیمی یا سیلوس وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پہ سیکنڈ ہینڈ کپڑے سیل ہوتے ہیں. تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جو اسلامک اسکول کے یونیفارمز ہیں دے آر بٹ ایکسپینسو, تو ان کے لیے ہم یہاں پہ بنائیں, اور اس میں اٹ وڈ بی پے ایز یو لائک. جو پے کرنا چاہیں وہ مسجد کے لیے دے کین پے, اینڈ اف سم ون ڈز ناٹ ہیو مینس دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو پے دے کین ٹیک تھنگس وداؤٹ پیئنگ ایز ویل. تو یہ اس کا اہم ہے انشاءاللہ. جو آخری کمرہ ہوگا دیٹ وڈ بی دا آپ شاپ, اور ساتھ ہی اس میں انشاءاللہ بچوں کے لیے ٹوائز وغیرہ اور کھیلنے کی جگہ بھی ہوگی, بیکاز دا سنہ آف دا کمپینینز از کہ بچے مسجد میں لائے جائیں, اینڈ دیئر سنہ از, اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, جس چیز کا انہوں نے اپروول دیا, اور تیسرا جو ہے جو انہوں نے خود عمل کیا. تو اٹ واز اے سنہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد میں بچے ٹوائز سے کھیلیں. تو انشاءاللہ فالوئنگ دیٹ وی ول ہیو اٹ اوور دیئر. تو یہ براڈ اوور ویو ہے. اس کے علاوہ پیچھے ایٹ دا بیک جہاں پہ آپ نے پارکنگ کی ہے وہاں پہ وی ہیو گاٹ اے شیڈ, اور اس شیڈ کے اندر بچے باسکٹ بال کھیلتے ہیں. جسٹ بفور دیٹ دیر از این آفس, اور وہاں پہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی یہاں پہ کام کرنا چاہے, پڑھنا چاہے, فیل فری ٹو کم. بفور دیٹ وی ہیو گاٹ اے کارپورٹ ایریا جس کے اندر ہم نے 4 سینٹی میٹر تھک جو ہے وہ جم میٹس بچھائے ہوئے. تو انشاءاللہ ویری سون وی ول بی اسٹارٹنگ کراٹے کلاسز اوور دیئر. تو دس از اے براڈ اوور ویو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ عصر ٹائم از دیئر, سو ویری سون ول بی آفرنگ عصر پریئر ان شاء اللہ تعالیٰ. سو ود دس ان شاء اللہ آئی کنکلوڈ. اف یو گاٹ اینی کویسچنز یو کین آسک می ان شاء اللہ. دس از دا ایریا جس کو ہم ابھی کراٹے کے لیے ان شاء اللہ یوز کریں گے. ابھی ہم نے یوز کرنا شروع نہیں کیا, بٹ ہمارے ایک بھائی ہیں who is like sort of a guru in one of the, like they have got so many different branches of karate, so he's in one of the Japanese branch of it. تو اس کو پاکستان کے نیشنل لیول کے ریپرزینٹیٹیو بھی رہے ہیں, اب آسٹریلیا کے بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں, اور ایئر فورس میں رہے ہیں 16 سال. تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے وہ کرائیں گے. تھوڑا سا وی آر ویٹنگ فار کاؤنسل اپروول اینڈ سو آن. جیسے وہ آتے ہیں تو دین ان شاء اللہ ویل اسٹارٹ کرایں. یہ میٹ جو ہے دس از اے 4 سینٹی میٹر تھک میٹ. لہٰذا اس پہ کوئی گرے تو یو شوڈ بی ورڈ کہ چوٹ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. باقی یہ کہ یہاں پہ بھی کچھ ریفربشمنٹس وغیرہ ہم کروائیں گے بفور یوز. ایٹ دا مومنٹ اٹس ان اے بٹ آف اے را شیپ, لیکن ان شاء اللہ اس کا یوز ہم تب اسٹارٹ کریں گے جب ہمیں کاؤنسل کی طرف سے جو ریکوائرمنٹس ہیں اپروولز ہیں وہ پورے ہو جائیں گے, دین ان شاء اللہ. تو دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ مطلب سم ٹائم ہم میں سے سارے اسپورٹس مین ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو سم ٹائم وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ یار میں جم میں جاؤں, کہاں پہ جاؤں, اگر کسی کو سلوٹ نہیں ملتی ہے سو از وارملی ویلکم. سو جسٹ اوپن دا شٹر اینڈ کم ان سائڈ. سو کک دا پیچ. تو ڈیمو تو کریں کس طرح کی کرنی ہوتی ہے. ابھی ڈیمو میرا خیال یہ میگل صاحب آپ ماشاءاللہ سب سے اچھے لگے آپ لگے ہوئے ایسے ٹیبل ٹینس میں دیکھتا تھا. ٹیبل ٹینس یہ بھی ہے, ایک پیچھے بھی سیٹ اپ نے کی ہے. انشاءاللہ آپ کا ٹورنامنٹ کرائیں گے جس میں دونوں ٹیبل انشاءاللہ جو ہے نا وہ یوز ہوں. ٹھیک ہے چلیں جی. پارکنگ ہے تو کسی بھی سینٹر کے لیے پارکنگ کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارے پاس 40 کے قریب کارز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فارم پہ جب ہمارے پاس وہ 40 کا نمبر ہٹ ہوا تھا وی اسٹاپ دا رجسٹریشن, لیکن اس میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 40 people registered but some of them dropped, so maybe we can increase the number, but 40 cars can easily be accommodated over here alhamdulillah. تو یہ ہمارا کار پارک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں مسجد جو ہے وہ اس جگہ بنے گی. سوئمنگ پول وڈ گو اور تقریباً یہاں تک آئے گی مسجد, اور اٹ وڈ بی اسٹریٹ ان دی لائن آف دا ہاؤس. تو یہ پھر یہ جگہ جو ہے گرانی ہوگی ہمیں. تو اسی طرح سے پیچھے یہ جو ہے یہ شیڈ ہے جس میں بچے باسکٹ بال کھیلتے ہیں. ایز یو کین سی کہ وہاں پہ وہ باسکٹ بال کے نیٹس وغیرہ لگے ہوئے ہیں. پیچھے ایک اسٹوریج ہے اس میں. تو
यहाँ पे इसके अलावा संडे स्कूल पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस वगैरह एक्टिविटी। जब इंशाल्लाह हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर बनेगा विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 years अवे, तो इसको भी हम डिमोलिश करेंगे और इसको भी डिमोलिश करेंगे। फिर इंशाल्लाह पर्पस बिल्ड 2 story सेंटर होगा, ग्राउंड फ्लोर फॉर ब्रदर्स, अपर फ्लोर फुल अपर फ्लोर फॉर सिस्टर्स, और उसी के अंदर जो है वो इंशाल्लाह ताला हमारे पास फैसिलिटी होगी कि जो सिस्टर्स ऐसी हैं जिनके पास कोई सर पे शेड नहीं है, दे कैन कम हियर एंड दे कैन रिजाइड हियर चलें। अच्छा, मतलब ये हमारा वो स्पोर्ट्स हॉल है, ठीक है, तो इसके अंदर ये बास्केटबॉल के जो कोर्ट हैं वो भी लगे हुए हैं, और उसके बाद वो जिसको बावे कहते हैं पंजाबी के अंदर, जिस गेम को हम बावा बोलते हैं, पट्टी कराची में से पट्टी बोलते हैं और पंजाब के अंदर से बावा कहते हैं। तो बावे खेलने के लिए ये सीन है, और जो टेबल टेनिस है वो भी जरूरी है। किसी भाई को मतलब वो निशाने लगाने हो उसके लिए वो जो एरिया है वो भी है। तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि अपनी मसाहत के मुताबिक इस एरिया को हम लोगों ने रिवाइज किया है, ताकि जिसके अंदर जो भी हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं वो हम लोग कंटिन्यू कर सकें। तो स्पेशली ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हमारी यूथ है, ये यमुना प्रोग्राम है उसके लिए, जिसमें बच्चे आते हैं मतलब 10 साल से लेके जो अपर एज तक वाले हैं वो आए, और वार्मली वेलकम। उससे भी अपर एज वाले हैं, किसी बंदे ने प्रैक्टिस करनी है तो वो आए, यहाँ पे सेंटर है।